ماہ نور آ گیا۔ یہ ماہ پاک کا ایک دن ایسا ہے جو عیدوں کی عید ہے، جسے ہم 12 ربیع الاول شریف کہتے ہیں، اور اس دن آمنہ کا لال معصوم آمنہ حسن خوباں شہنشاہ کون و مکان مالک جنت نائب پروردگار شفیع روز شمار شفیع المذنبین سید المعصومین انیس الغریبین رحمتا للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، سورج کو پلٹانے والے، کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے، درختوں کو اپنے پاس بلانے والے، پلک جھپکتے معراج پر جانے والے، خدا کا دیدار کرنے والے، 50 نمازوں کو 5 کروا کر 50 کا ثواب کروانے والے، صاحب قرآن، صاحب لواء الحمد، صاحب معراج، صاحب براق، استاذ جبریل، لاڈلے عبداللہ، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، امام الانبیاء، سید الانس انس والجان، یعنی جناب محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں۔ اس لیے یہ دن عیدوں کی عید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے، جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا
کرتا, وہ وجہ کن فکا ہے, وہ وجہ تخلیق کائنات ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا. جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا. میرے آقا علیہ السلام کے تارے دیوالوں, جنت ان کے طفیل بنی, دوزخ ان کے طفیل بنی, عرش ان کے طفیل بنا, فرش ان کے طفیل بنا, کرسی ان کے طفیل بنی, فرشتے ان کے طفیل بنے, جنات ان کے طفیل بنے, انس ان کے طفیل بنے. نہ آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں, نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا سارے زمانے میں, تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا اس زمانے میں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آقا کریم کی آمد, حضور سید عالم کی آمد تخلیق کائنات کی وجہ ہے, وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ اکبر. قرآن کا نزول نہ ہوتا اگر وہ نہ آتے, خدا کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوتا جنت میں اگر ان کا وجود پاک نہ ہوتا, اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر وہ نہ آتے. یاد رکھیں یہ گفتگو تو انشاءاللہ آگے پھر کبھی ہوگی. آج جو میرا عنوان ہے ہم میلاد کیوں نہ منائیں, میں اس پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیگانے میلاد سے محبت کرنے والوں سے بھی اور میلاد کی مخالفت کرنے والوں سے بھی بس میں تھوڑی دیر ان کے کانوں کی سماعت, ان کے دلوں کی توجہ, ان کی نظروں کی جو ہے وہ پاکیزگی اپنے چہرے کی طرف چاہتا ہوں تاکہ لوگ سنیں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے کرنے کو. حضور تشریف لائے تو کیا ہوا, آقا کی آمد ہوئی تو کیا ہوا, بس اسی کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے لیے کوئی اہتمام کرے, کوئی انتظام کرے, کوئی جو ہے وہ سجاوٹ کرے تو یہ جت قدر اہتمام بڑھتا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا, کیونکہ اہتمام عزت و توقیر کے لیے ہوتا ہے, تعظیم و احترام کے لیے ہوتا ہے. اب آئے میں آپ کو بتاؤں ہم میلاد کیوں نہ منائیں. اس لیے کہ میلاد کا جو تعارف, اس کا پریچے, اس کا ڈیفینیشن جو میں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات کا ذکر کرنا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اہتمام جیسے نفس شادی کسے کہتے ہیں, شادی کی تعریف عرف میں یہ ہے کہ کسی لڑکا لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے, نکاح اسی کو کہتے ہیں. دو گواہ ہو ایک قاضی تو بھی نکاح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا کہ دو گواہ ہو ایک قاضی دولہا دلہن, بلکہ قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر دولہا کہہ دے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا دو گواہوں کی موجودگی میں, لڑکی کہے میں نے قبول کیا, یا لڑکی کہے کہ میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ, لڑکا کہے میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا سنت ہے, نہ فرض ہے نہ واجب. یعنی اگر خطبہ نہ بھی پڑھا جائے تو بھی نکاح مسئلے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے, لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے. اس کو ترک کرنا برا ہے, نہیں کر سکتے. بلکہ اگر پورا خطبہ کوئی نہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وہ جو سنتے ہیں, صرف خطبے کی نیت سے کوئی الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دے, خطبہ ہو گیا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو. اگر آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگے تو آپ بار شریعت دیکھ لیں, بہت آسان سی کتاب ہے بار شریعت, آپ کو یہ مسائل سب اس میں مل جائیں گے. لیکن کوئی ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اس طریقے سے نکاح کریں گے, جب بعد کے لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ حادثہ ہوا کب. اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے, تمدن کے بھی خلاف ہے, شرافت کے بھی خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح چوری چوری چپکے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی کہ کبھی بھی نکاح ہو گیا.
اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، منڈپ لگواتے ہیں جسے ہم شامیانہ کہتے ہیں، لیکن اس شامیانے کو عامیانہ انداز میں ہم منڈپ کہتے ہیں۔ تو منڈپ لگاتے ہیں، اسٹیج ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہے، رکے بیٹھتے ہیں، لوگ مدعو ہوتے ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے سب آتے ہیں، کہیں درجنوں میں، کہیں سینکڑوں میں، کہیں ہزاروں میں، اور نکاح ہوتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ منڈپ کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن منڈپ اس لیے لگتا ہے کہ مہمان آئیں گے تو دھوپ میں تو نہیں بٹھائیں گے۔ اگر دھوپ میں بٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لوگوں کی عزت کرنے سے ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں۔ لوگ آئیں گے تو چٹائی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم کرسیاں لگاتے ہیں۔ آ کر ہم لوگ پانی پی کے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم شربت پلاتے ہیں۔ شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے، لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، سینٹ ڈالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا، صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شربت کا، نہ منڈپ کا، نہ دیگ کا، نہ کھانے کا، نہ کرسی کا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی یاد کرے تو بھی نکاح ہو جائے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے، شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے، منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے، لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے، مہمانوں کی قدر جانتا ہے، مہمانوں کا احترام جانتا ہے، مہمانوں کی تکریم جانتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم اور تعظیم کرے۔ خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب، اللہ اکبر، لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے، کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے، اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے۔ تکریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے۔ اب آئیے نہ خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے۔ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے، حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے۔ وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے، مہربان۔ قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا۔ اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، یعنی یہ تم پر مہربان ہے۔ یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ ایک باپ
اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے۔ بلکہ بتا دوں ذرا دل کے کان اگر میری طرف لگے ہیں تو دل کھول کر بڑی ذمہ داری سے یہ گفتگو سن لے، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ایک نبی اپنی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ نبی سے زیادہ تم پر مہربان ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھ لیں ذرا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتی پر جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، اس لیے کہ جناب نوح بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب موسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب عیسیٰ بھی اپنی امت پر مہربان تھے، جناب داؤد بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، جناب یوسف بھی اپنی قوم پر مہربان تھے، یہ سب مہربان تھے۔ یہ ایک نبی ہی تو تھے جو اپنی امت پر مہربان تھے، لیکن نبی امت پر جتنا مہربان ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے۔ رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے، ان کا احسان صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز روزہ دے کر کے چلے گئے، نہیں، ایک ماں اور باپ کا رشتہ جہاں دم توڑ دیتا ہے اس سے زیادہ میرے نبی کا رشتہ میرے نبی نبھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو بلایا، قوم نے نہ مانا، قوم کو آواز دی، قوم نے نہ مانا۔ اس وقت یہ ہوا، حضرت نوح کو امید ہو چلی کہ یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی قوم مانے گی۔ ایک بچہ اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ اس بچے کو دیکھ کر آپ نے امید کی کاش کہ یہ باپ اس کا باپ نہیں تو یہ نام یہ مان لے گا، لیکن اس بچے نے باپ سے کہا ذرا پتھر اٹھانا۔ اس کے باپ نے پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام پر، اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے نے ایک پتھر مارا۔ جب نوح علیہ السلام کی پیشانی پر ایک پتھر لگا، اسے پتھر لگنے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ جب نوح کی پیشانی سے ایک پتھر لگنے پر خون نکلا تو اللہ نے فرمایا نوح اب تیری تعظیم اور عزت کا سوال ہے، ہم اسے گوارا نہیں کرتے۔ نوح بول کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفور تھا۔ عبد الغفور بول کیا ہے؟ اور ان کے نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ بول عبد الغفور کیا ہے؟ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، عبد الغفور بخشنے والے کا بندہ جو 950 سال تک صبر کا پیکر بنا رہا، لیکن ایک پتھر پیشانی پر لگا۔ قدرت کے نقیب نے پکارا نوح بول کیا کرے؟ تو جناب نوح کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ہمیں تو اس قوم سے امید تھی کہ اس کا باپ ایمان نہیں لاتا تو بیٹا لائے گا، لیکن یہ بھی بگڑے ہوئے نکلے۔ میرے اللہ انہیں ڈبا دے۔ آسمان سے بارش برسا، زمین سے پانی نکلے، پتھروں سے پانی نکلے، حتیٰ کہ چولہوں سے پانی نکلے، تنور سے پانی نکلے، تندور سے پانی نکلے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی نکلا، وہ سب کچھ ہوا اور قوم نوح مکمل کے مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی شفقتیں 950 سال تک اس قوم کے ساتھ رہی، اور نبی، ہر نبی مشفق و مہربان ہوتا ہے، لیکن نوح کی پیشانی پر ایک پتھر لگا اور خون نکلا تو نوح علیہ السلام ان شفقتوں کے باوجود، کیونکہ شفقتیں ایک حد تک رہتی ہے، شفقتوں کے باوجود دعا کرتے اللہ انہیں ڈبا دے۔ یہ نبی اور امتی کی شفقتیں،
جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تنگ آتے ہیں فرعونیوں کے ظلم سے، اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب فرعون پیچھے پیچھے آیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا ڈبا دے انہیں۔ اللہ نے ڈبا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، اگر میں اسی کی طرف جاؤں تو وقت ختم ہو جائے۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے ستایا، آپ نے منع کیا، قوم نے کہا لوط تو بڑا شریف بنتا ہے، استغفر اللہ، تو بڑا شریف بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور ہمیں معاذ اللہ تیری شرافت کی ضرورت نہیں، اور تو ہماری طرح بشر ہے۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، جناب لوط کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہ جو قوم اتنی بدترین انہیں ہلاک کر دے، اس قوم پر پتھروں کی برسات ہوئی، وہ قوم مر گئی، حتیٰ کہ جس زمین کے حصے میں وہ رہتے تھے اس کو پلٹ دیا گیا۔ جناب صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ نبی کی شفقتیں بڑی ساتھ ساتھ تھی، لیکن جب اونٹنی کی کونچیں کٹی تو جناب صالح نے کہا جو میری اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے، جو ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹ دے، وہ زمین، اب زمین، وہ قوم زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں تباہ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ قوم سمود کو دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر، قوم عاد کو دیکھ لیں آپ، ان قوموں کا تذکرہ قوم صالح آپ سن چکے، جناب لوط کی قوم، ہر نبی نے جناب شعیب کی قوم، جب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کا کلام پیش کرتے تو کافر تالیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور لوگوں کو سننے نہیں دیتے، کہتے اس کی محفل میں نہ جانا۔ حتیٰ کہ جو جناب شعیب اتنے بہترین مقرر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ نبیوں میں خطیب ہے، بڑی عظیم تقریر ان کی ہوتی تھی، بڑا عظیم ان کا خطاب ہوتا تھا، تو لوگ چھپ چھپ کر کے بیٹھتے تھے، کون ہے جو جناب شعیب کی محفل میں جا رہا ہے، کون ہے جو جناب شعیب کا خطاب سننے جا رہا ہے۔ جب وہ محفل سے لوٹتا اس پہ ڈنڈے برسا دیتے۔ جناب شعیب نے دعا کی اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آخرکار ہر نبی کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، ہر نبی کی تاریخ کا عین قوم کے حوالے سے یہ ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جناب نوح نے دعا کی، وہ ہلاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ان کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ نبی کی دعا سے قوم ہلاک کر دی گئی۔ جناب شعیب نے دعا کی، جن لوگوں کے لیے دعائے ذرا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن آئیے ایک پتھر نوح پہ آتا ہے، ان کے سر انور پر، اور جناب نوح ان کی ہلاکت کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ نبی کی شفقتوں کی ان لوگوں پر انتہا تھی کہ ان لوگوں نے گالیاں دی، انہوں نے پھپتیاں کسی، انہوں نے فکرے کسے، لیکن اللہ کا نبی صبر کرتا رہا۔ لیکن جب بچے نے پتھر اٹھا کر کے مارا تو جناب نوح نے دعا کی، ہلاک کر دی انہیں۔ جناب شعیب کے سننے والے سامعین پر ڈنڈے برسائے گئے، آپ کے دعا کی ہلاک کر دی انہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ جناب صالح کی اونٹنی کے کوچی کاٹے گئی، ان کی اونٹنی کے کوچے کاٹنے کے بعد اللہ اکبر انہوں نے دعا کی، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اب آئیے رؤوف الرحیم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، اب وہ رسول ہم پر جناب نوح کی طرح مہربان نہیں ہے، ہم پر جناب موسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب عیسیٰ کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب خلیل کی طرح مہربان نہیں ہے، جناب لوط کی طرح مہربان نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی مہربانیاں امت کے حوالے سے جہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول اس سے بڑھ کر ہم پہ مہربانی کرتے ہیں، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں، کافروں پر ان کی مہربانی کا عالم کیا ہے۔ یہاں ایک پتھر پیشانی پر لگتا ہے اور دعائیں ذرا کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اب یاد کریں اس منظر کو، اس مکان کو، اللہ اکبر، جو سفر طائف کہا جاتا ہے۔ طائف کی وادیوں میں نبیوں کا امام ہے، نوح کا امام ہے، موسیٰ کا امام ہے، عیسیٰ کا امام ہے، ابراہیم کا امام ہے، آمنہ کا لال ہے۔ جب آپ گئے ہیں تو آپ اندازہ لگائے کہ انداز کیا اس قوم کا،
جب آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ان ظالموں نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے محمد تو ہی ملا تھا؟ کیا تجھ سے بہتر کوئی انسان نہیں ملا تھا؟ معاذ اللہ. جبکہ وہ پلید یہ اس لیے کہہ رہے تھے نہ تیرے پاس مال ہے نہ تیرے پاس دولت ہے، اس لیے وہ رسول کو گالی دے رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اللہ اپنی رسالت و امانت کو کہاں رکھنا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہیے یہ بہتر جانتا ہے. میرے رسول کا حسن انہوں نے دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا کا کردار دیکھا، آقا کا اخلاق دیکھا، لیکن وہ دولت کے پجاری صرف دولت کو سب کچھ سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے میرے رسول سے کہا کیا تم ہی ملے تھے؟ معاذ اللہ. انہوں نے یہ پلیدی کی. میرے سرکار وہاں سے نکلے، دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. میرے آقا علیہ السلام ان کی عوام کے غریبوں کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی گالیاں دی. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ طائف کے ان اوباش لوگوں نے چند چھوکروں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پہ پتھر برساؤ اور پیچھے چلاؤ، پاگل آیا ہے، پاگل آیا ہے، پاگل آیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ اکبر. وہ اس طرح کی وہ گندی حرکت کر رہے تھے. حضور کے دامن رحمت پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے تھے، اس طرح حضور کے کپڑے کھینچے کہ سرکار کا پیرن پھٹ گیا ہے. اور پھر وہ بچے پتھر بھی مار رہے تھے. وہ ایک بچے نے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر ایک پتھر مارا ہے تو نوح نے کہا اس قوم کو ڈبا دیا جائے. وہاں درجنوں بچے جمع ہو کر پیچھے سے گالیاں دے رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں. پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے. حتیٰ کہ حضور کے سر انور پر ایک نہیں کئی پتھر لگے. حضور کی نالین شریف خون سے بھر گئی ہے. حتیٰ کہ آقا کریم کو بتقاضے بشریت گشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ اکبر یوں لگتا ہے کہ جیسے تاریکی سے چھا رہی ہو. یوں لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ادب زیر آسماں از عرش نازک پر نفذ کم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. حضور علیہ السلام پر کشی کی کیفیت ہے. یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے تاریکی سے اندھیرا سا چھا گیا ہو. میرے سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی ہے اور ٹہنی پکڑنے کے بعد وہی ٹہنی پکڑ کر حضور بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. ٹہنی جب کوئی اوپر پکڑتا ہے اور نیچے بیٹھتا ہے یا تو ٹہنی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے یا ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن میرے رسول کے ہاتھوں میں جو ٹہنی آئی تھی نہ وہ ہاتھ سے چھوٹنی ہے، اس لیے کہ ہاتھ ہے نبیوں کے امام کا ہاتھ. ہاتھ سے ٹہنی نہیں چھوٹتی لیکن ٹوٹتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ جڑا رہے گا. اللہ اکبر. یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. نہ ٹہنی ہاتھ سے چھوٹی ہے نہ درخت سے ٹوٹی ہے. حضور نے اس کو پکڑا اور آقا بیٹھ گئے ہیں. حضور کے ایک ہی غلام حضور کے ساتھ ہے. ایک تو حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پیدل اتنا لمبا سفر طے کیا ہے اور پوری نالین خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے لہو لہان ہیں. میرے اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، ساتھ جبرائیل تھے. یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے. رحمت خدا منتظر ہے، خدا کا عذاب منتظر ہے. آپ کہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ کہیں گے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور طائف کا نشان مٹا دیا جائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے سرکار گردن جھکائے بیٹھے تھے، اس لیے کہ پورا وجود لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے آقا نے چہرے جبریل کی طرف دیکھا، آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے اور سرکار فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جبریل میں امید کرتا ہوں یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما. انہیں عقل نہیں، انہیں شعور نہیں ہے. آپ غور فرمائیں
जनाबे नूह की पेशानी पे एक पत्थर आया तो पूरी कौम के लिए दुआए ज़रर कर दी गई। यहाँ तो पूरा वजूद लहू लहान हो गया है, लेकिन उस कौम के लिए मेरे रसूल ने दुआए ज़रर यानी बद्दुआ नहीं किया, बल्कि उनको दुआ दी मेरे आका ने। और फिर दुनिया ने देखा फतेह मक्का के बाद पूरा ताइफ मेरे रसूल के कदमों में आने पर मजबूर हो गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप मुझे बताएं कि जो रसूल काफिरों पर इतने मेहरबान हो, वो रसूल मोमिनों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। उनका करम कितना है, उम्मत से कितना प्यार करते हैं।